السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 185، 186، 187 اور 188 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں 185۔ الفاظ ہیں: اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی حاکمیت میں اللہ کی پیدا کردہ کسی بھی چیز میں غور نہیں کیا؟ اور آگے ہے وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس بات پر کہ ان کا مقررہ وقت قریب آ چکا ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اب یہاں پر کائنات کے اوپر غور کرایا گیا ہے اور یہ چیز کہی گئی ہے کہ یہ جو کائنات ہے، آج سائنٹسٹ بھی یہ مان رہے ہیں کہ یہ کائنات ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یہ جو زمین و آسمان ہیں، اتنے بڑے کرے ہیں، یہ ایک وقت ختم ہو جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا۔ تو یہ تو سائنٹسٹ بھی اس چیز کو، اس حقیقت کو مانتے ہیں۔ تو دو چیزوں کے اوپر غور ہو گیا نا، ایک تو یہ کائنات ہے، یہ جو میٹیریل یونیورس ہے اور اس کا نظام ہے، اور اس کے اوپر پھر اللہ کی حاکمیت۔ یہ دو چیزیں، کائنات سے متعلق دو چیزیں ہوں گی، کائنات کی کریشن، اس کا سسٹم، یہ ایک چیز ہوگی، اور اس کے اوپر اس کی حاکمیت۔ اس کی حاکمیت ہے تو یہ کائنات کا نظام استحکام کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی اس کو چلانے والا ہے تو یہ استحکام کے ساتھ چل رہا ہے۔ ادروائز تو اگر کوئی اس کو آرگنائز کرنے والا نہ ہو، کنٹرول کرنے والا نہ ہو، تو یہ تو سیارے اور یہ کرے ٹکرا جائیں آپس میں، سب چیز جو ہے فنا ہو جائے۔ لیکن کوئی ایسی قوت ہے نا جو ان سب کو توازن میں رکھے ہوئے ہے، تو اس کے اوپر اس کی حاکمیت ہے پوری کائنات کے اوپر۔ تو ایک تو اس کے اوپر غور کرایا گیا ہے، اور دوسری یہ چیز کہ یہ جو کائنات ہے، ایک وقت پہ آ کے یہ کائنات ختم ہو جائے گی، باقی نہیں رہے گی۔ اب جب یہ باقی نہیں رہے گی اور انسانوں کی جو موت اور حیات ہے وہ تو ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ جوان ہوتے ہیں، پھر بوڑھے ہوتے ہیں، پھر وہ فوت ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں موت اور زندگی کی ہم روزانہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس بات پر بھی کہ ممکن ہے کہ ان کا مقررہ وقت قریب آ چکا ہو۔ ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر آنے والا دن ہماری زندگی کو کم کرتا جا رہا ہے۔ ویسے تو ہم سالگرہ بھی مناتے ہیں، تو ایک سال گزرنے کے بعد تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کے اوپر بڑا ہم سیلیبریشن کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، اس میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ یہ چیزیں ہیں اصل۔ قرآن کریم اس طرف توجہ دلاتا ہے۔ سالگرہ کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کیک کاٹنے کی یا کوئی سیلیبریشن کرنے کی اسلام کے اندر ممانعت نہیں ہے، کریں آپ، لیکن دوسرا پہلو بھی ذہن میں رکھیں نا، جس کے ساتھ ہمارا اصل واسطہ پڑنا ہے، آخرت کی زندگی۔ یہ زندگی تو عارضی ہے نا، ہماری زندگی کتنی ہوگی؟ 50 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دنیا کی یہ جو لائف ہے اس ورلڈ کی، وہ بھی تو ایک لمٹ ہی ہے نا اس کی ایج، کہیں پہ جا کے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو انسانوں نے بھی ختم ہونا ہے، کائنات نے بھی ختم ہونا ہے۔ اس نے تو صاف کہا ہے کہ یہ جو زمین و آسمان ہیں، یہ ہم ختم کر کے نئے زمین و آسمان بنائیں گے۔ تو مرنا تو ہے، وہ تو برحق ہے، موت برحق ہے۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ اس بات پر کہ ممکن ہے کہ ان کا مقررہ وقت قریب آ چکا ہو۔ پھر اس کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یہ ہے، دیکھیں آیت کے آخر میں وہ بات کہی جاتی ہے جو نچوڑ ہوتا ہے، جس میں پوری آیت کو سم اپ کیا گیا ہوتا ہے، سارا وہ مقصد سامنے آ جاتا ہے کہ آیت کے اندر کیا چیز کہی گئی ہے، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، یہ ہے وہ چیز۔ پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حدیث، یہاں پر لفظ حدیث ہے، یہ اللہ کی جو باتیں ہیں قرآن کے اندر وہ حدیث ہے۔
تو کہتا ہے کہ اب کون سی وہ حدیث باقی رہ گئی ہے جس کے اوپر تم ایمان لاؤ گے؟ ساری حدیثیں تو ہم نے قرآن میں بیان کر دی ہیں، یعنی ساری باتیں تو ہم نے قرآن میں بیان کر دی ہیں، اب کوئی بات رہ تو گئی نہیں، کیونکہ دوسری جگہ پر اوپر آیا ہے کہ تمت کلمت ربی کا صدقا و عدلا، کہ تمام ہو گئی بات تیرے رب کی، تمام ہو گئی، مکمل ہو گئی، پوری ہو گئی، کلمت ربی کا صدقا و عدلا، تیرے رب کی جو کلام ہے وہ صدق اور عدل کے ساتھ تمام ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ تو حدیثیں تمام ہو گئی اس قرآن کے اندر آ کر۔ اس قرآن کے علاوہ اب کوئی حدیث، کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ وہ بھی کوئی باقی رہ گئی تھی، کوئی اچھی چیز جو ہمیں بتانی چاہیے تھی، وہ ساری اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دی۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ پھر اس کے بعد، یعنی اس قرآن کے بعد، جس قرآن کے اندر ہم نے جو ضروری حدیثیں بیان کر دی ہیں، پھر اس قرآن کی حدیث کے بعد کون سی حدیث باقی رہ گئی ہے جس کے اوپر تم ایمان لاؤ گے؟ لیکن ہم نے وہ کیا کیا ہوا ہے، ایرانی روایات، ایرانی حدیثوں کو ہم نے حدیث سمجھا ہوا ہے، قرآن کی بات کو ہم حدیث سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اندازہ لگائیں کتنا دعویٰ ہوتا ہے ہمیں اپنے ایمان کا، اپنے مسلم ہونے کا، کتاب اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کا، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کا، رسول کے اوپر ایمان رکھنے کا، لیکن جس چیز کو اللہ نے حدیث کہا ہے اور چیلنج کیا ہے کہ اب کون سی ایسی حدیث رہ گئی ہے اس قرآن کے بعد کہ جس کے اوپر تم ایمان لاؤ گے، تو اس حدیث کو کوئی حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ان کی جو بنائی ہوئی حدیثیں ہیں نا، جو ایرانیوں کی جو بنائی ہوئی حدیثیں ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی بات کر دیں، وہ کتنی جھوٹی کیوں نہ ہو وہ روایت، تو فوراً وہ لڑنے لگ جائیں گے، لڑنے مارنے پر اتر آئیں گے، یہ صورتحال ہو جائے گی۔ لیکن قرآن کی حدیث کو کوئی حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس کے اوپر غور کیجئے گا۔ اس کے بعد آیت آتی ہے 186، الفاظ ہیں مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور آگے وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں سرگرداں چھوڑ دیتا ہے۔ یعمہون یعنی وہ اندھوں کی طرح وہ بھٹکتے پھرتے ہوتے ہیں، پھر ان کو منزل نہیں ملتی۔ اندھوں کو کبھی منزل ملی ہے؟ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ اب اللہ تو گمراہ کرتا نہیں، انسان اپنے آپ کو جب سرکشی کے اوپر، نافرمانی کے اوپر قائم رکھتے ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کے خلاف ہی چلنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ انہیں گمراہی کے راستے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ان کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ چیز یہاں پر کہی جا رہی، کو اللہ زبردستی گمراہ نہیں کرتا، جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے اسے وہ گمراہ ہونے دیتا ہے، زبردستی نہیں کرتا کہ جو خود گمراہ ہونا چاہے تو اس کو وہ زبردستی ہدایت دے دے، ایسا نہیں۔ اللہ کے ہاں یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ کی سنت، اللہ کا قانون کیا ہے کہ جو خود ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو وہ توفیق دے دیتا ہے، وہ ہدایت کے راستے کے اوپر چل پڑتا ہے۔ جو ہدایت کے راستے کے اوپر نہیں چلنا چاہتا، جو گمراہی پر مصر رہنا چاہتا ہے، نافرمانی اور سرکشی کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے، اسی کے اوپر مصر رہنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس کو اسی راستے کے اوپر چلنے دیتا ہے، زبردستی روکتا نہیں ہے۔ اور یہ کہاں پر بات کی جا رہی ہے؟ پیچھے بات کیا کہی ہے کہ پھر اس کے بعد وہ کس حدیث پر ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے یہ جو اپنی قرآن کے اندر، کتاب کے اندر حدیثیں جو باتیں بیان کی ہیں، تو اب کون سی ایسی باتیں رہ گئی جس کے اوپر تم ایمان لاؤ گے؟ تو اب یہ جو لوگ ہیں نا، جو قرآن سے ہٹ کر جنہوں نے حدیثیں بنا لی، ایرانی روایات بنا لیں، پھر ان کو فالو کرنے لگ گئے، قرآن کی حدیثوں کو ہی بھول گئے، تو پھر وہی گمراہ ہوں گے نا۔ غور کریں آپ کہ کہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے، میں نے آپ کو رپیٹ کر کے بتا دیا ہوا۔ پچھلی آیت جہاں پہ ختم ہوئی ہے اسی کے اوپر ختم ہوئی ہے نا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔
اور آگے اگلی آیت میں بات کیا شروع کر رہا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. تو وہی گمراہ ہوگا نا جو قرآن کی حدیثوں کو چھوڑ کر وہ ایرانی حدیثوں کے پیچھے چل پڑے، خالص دودھ چھوڑ کر بازار کا نقلی دودھ وہ پینے لگ جائے. تو پھر اس کی صحت کا تو اللہ ہی حافظ ہے، وہ تو دودھ ہوتا ہی نہیں، وہ تو پوائزن ہے. تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ جو صحیح حدیث ہے وہ تو قرآن کے اندر ہے نا، جو اللہ نے کہی، جس کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اس کو چھوڑا ہوا ہے. اور وہ جو ایرانی حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں، ان کو وہ دین بنا کے پھرتے ہیں. تو پھر گمراہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ اس کے بعد آیت 187، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے رسول لوگ تجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، کب آئے گی وہ قیامت. اب آگے جواب سنیں. کل ان سے کہہ دے انما علمھا عند ربی، اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. اب یہاں پر ایک چیز سمجھیں، واضح ہوگی بات کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اصولی بات ہوگی. اب وہ یہ چیز صاف ہوگی کہ ایون کہ نبیوں کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، ہمیں کیا پتا ہونا. اب انہوں نے کیا کیا، یہ جو ایرانی محدثین ہیں، ایرانی وہ جو جنہوں نے روایات وضع کی، انہوں نے پھر نشانیاں گھڑ دی. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ قیامت فلاں تاریخ کو آئے گی، فلاں وقت یا فلاں دن یا فلاں تاریخ کو یا فلاں سال کو آئے گی. گو انہوں نے یہ حرکتیں بھی کی کہ فلاں صدی میں آئے گی، ساری جھوٹی ثابت ہوئیں. جتنی بھی انہوں نے صدیاں گنائیں یا سن گنائے وہ سارے جھوٹ ثابت ہوئے، کوئی ایک بھی سچ ثابت نہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ جب قرآن سے ہٹیں گے تو پھر یہی حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے قیامت کے متعلق وہ تو کسی کو اس نے نہیں بتایا، نبیوں کو بھی نہیں بتایا. تو نبیوں کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب ہوگی. تو اب نبی کی دیکھ لینا، یسألونک، اے رسول تجھ سے پوچھتے ہیں. تو اگر رسول جانتے ہوتے تو اللہ کہتا کہ ان کو بتا دے کب قیامت آنی. اور رسول اللہ کے کہنے کے اوپر کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. رسول کی زبان سے اقرار کروایا اللہ نے. ہم پھر بھی اس کو صحیح سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم وہ نشانیاں لیے پھرتے ہیں جو ایرانی محدثین نے گھڑی کہ یہ نشانیاں ہوں گی تو قیامت آ جائے گی. وہ نشانیاں تو کب کی ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک تو قیامت نہیں آئی. بگ بینگ ہوئے کو 14.25 ارب سال ہو گئے، 14.25 ارب سال، ابھی تک تو قیامت نہیں آئی. پتہ نہیں کب آنی، مے بی 1 منٹ کے بعد آ جائے، مے بی 1 سیکنڈ کے بعد آ جائے. وہ تو بغتتاً اچانک آئے گی. اسات ہوتی وہی ہے جو اچانک آئے، جو سیکنڈ پہلے بھی جس کی خبر نہ ہو. تو قرآن کریم نے تو قیامت کو اسات کہا ہے کہ ایسی گھڑی جو یک لخت آتی ہے، آئے گی کہ اس کے اوپر کسی کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. لوگ اپنی روٹین پر کام کر رہے ہوں گے، سوئے ہوں گے یا کام کر رہے ہوں گے. دنیا میں رات اور دن تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا. یہاں پر دن ہے تو کئی ممالک میں رات ہے، اور یہاں پر جب رات ہوتی تو کئی ممالک میں دن ہوتے ہیں. تو دنیا میں تو کچھ لوگ سو رہے ہوں گے، کچھ لوگ کام کر رہے ہوں گے. روٹین کے اوپر لائف چل رہی ہوگی، یک لخت آئے گی. 1 سیکنڈ بھی کسی کو پہلے نہیں پتہ چلے گا کہ قیامت کب آئے گی. اور انہوں نے وہ قیامت کا تو نہیں بتا سکے. جو سن بتائے وہ بھی غلط ثابت ہو گئے، جو صدیاں بتائیں وہ بھی غلط ثابت ہو گئیں، اور جو نشانیاں بتائیں وہ چل رہی ہیں. جو صدیاں بتائیں، سن بتائے، وہ تو جھوٹ ثابت ہو گئے نا. تو نشانیاں بھی جھوٹ ہی ثابت ہوں گی، اس لیے کہ یہ نشانیاں تو کب کی ظاہر ہو چکی ہیں، ابھی تک تو قیامت نہیں آئی. تو ایک چیز جب قرآن نے نہیں بتائی اس کے اوپر خاموشی نہیں انہوں نے اختیار کی. قرآن سے انحراف کرنے کے لیے، قرآن سے منہ موڑنے کے لیے انہوں نے اس طرح کے قصے اور نشانیاں گڑھ دی تاکہ لوگ ادھر چلے جائیں، ان کی توجہ نشانیوں کی طرف ہو جائے، قرآن کے حقائق سے توجہ ہٹ جائے. یہ اتنی بڑی سازشیں کی گئی اس قرآن کے خلاف. اس کے بعد آگے ہے
لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہی اسے اس کے مقررہ وقت پر ظاہر کرے گا، وہی، یعنی یہ جو ہوا ہے الا ہوا، اس کا اشارہ تو اللہ کی طرف ہی ہے نا، کہ وہی اس کے مقررہ وقت پر، قیامت کو اس کے مقررہ وقت پر ظاہر کرے گا، کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی نبی، کوئی رسول، بالکل نہیں۔ آگے، ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہوگی۔ یہ بھاری کا لفظ یہ ثقلت ہے نا، یعنی ایسا بوجھ جو کوئی اٹھا ہی نہ سکے، یہ اس کے لیے چیز آ رہی، اور یہ اس معنوں میں بھی ہے کہ بڑی بھاری مصیبت والی ہوگی وہ گھڑی، بڑی اندوناک، نفسا نفسی پڑ جائے گی جب قیامت آئے گی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، بڑی بھاری گھڑی ہوگی یہ۔ اور اس کے بعد کیا یہ رہا کہ لا تاتیکم الا بغتتن، اور وہ تم پر اچانک ہی آئے گی۔ یہ بغتتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچانک آئے گی، خبر ہی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کتنی واضح باتیں کر رہا ہے، یہ نشانیاں گھڑ کے لیے پھرتے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں، یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ تجھ سے ایسے پوچھتے ہیں گویا تو اس کے بارے میں خوب باخبر ہے۔ اب یہ دیکھیں، انداز دیکھیں بات کرنے کا، کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، اب اس وقت بھی دیکھیں وہ کہتا ہے کہ تم میرے نبی سے، میرے رسول سے ایسے پوچھتے ہو جیسے اس کو خبر ہے کہ قیامت نے کب آنا ہے۔ پیچھے بغتتاً کہا کہ اچانک آئے گی، آل آف سڈن آئے گی، ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں کسی کو پتہ چلے گا۔ یہاں پر پھر اس بات کو ایک اور اینگل سے بتا رہا ہے، نبی کی زبان سے، رسول کی زبان سے، کہ وہ تجھ سے ایسے پوچھتے ہیں گویا تو قیامت کے بارے میں خوب باخبر ہے، جیسے تجھے پتہ ہے کہ قیامت کب آنی ہے۔ اس کے بعد کیا جسٹیفیکیشن رہ جاتی ہے کہ کہا جائے کہ نبی غیب جانتا ہے اور نبی نے قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ جتنا بھی سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، مذہبی چینل، اس کے اندر وہ رسول کی پیش گوئیاں لے کے اس کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں، بحث ہو رہے ہیں، اے عمر تجھے فلانا گروہ قتل کرے گا۔ نبی غیب جانتے تھے، نبی پیش گوئیاں کرتے تھے، نبی کہانت کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ ما انت بنعمت ربک بکاہن، اے رسول تو اللہ کی نعمت سے، اس کے احسان سے تو کاہن نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو پیش گوئی کرنے والا نہیں کہا۔ قرآن کے اندر نبی کا جو لفظ ہے وہ مقام بلند کے لیے آتا ہے، پیش گوئیاں کرنے والے کے لیے نہیں آتا، غیب کی خبریں بتانے والے کے لیے نہیں آتا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ تجھ سے ایسے پوچھتے ہیں گویا تو اس کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، تو ان کو کہہ دے کہ وہ تو اچانک آئے گی، بغتتاً، آل آف سڈن، سیکنڈ پہلے بھی کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ اور آگے پھر نبی کی زبان سے، کل انما علمھا عند اللہ، ان سے کہہ دے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس۔ اب یہاں دیکھیں، نبی کی زبان سے قرار کروا کے لفظ حصر آ رہا ہے۔ حصر ہوتا ہے کہ صرف اور صرف یہی لفظ ہے نا، انما، انما کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اور صرف یہی، اس کے علاوہ کوئی نہیں، یعنی اللہ کے پاس ہی علم ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس قیامت آنے کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو پھر نشانیاں بنانے کی یہ کیا ضرورت تھی ان کو؟ لیکن انہوں نے قرآن سے توجہ ہٹا کے ادھر قصوں کی طرف لانا تھا نا ان کو۔ اور پھر آیت کا اختتام دیکھیں کس چیز کے اوپر ہو رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، لوگوں کی میجورٹی علم ہی نہیں رکھتی، وہ انہی باتوں کے اوپر چلے جا رہے ہوتے ہیں جو مشہور ہوتی ہیں، وہ کتنی جھوٹی کیوں نہ ہو، غلط کیوں نہ ہو۔ حقیقت، حق قرآن کے اندر ہے نا، وہ نہ سننا ہے نہ سمجھنا ہے۔ اور جو حدیثوں میں باتیں ہیں وہ بچے بچے کی زبان کے اوپر ہیں، کیونکہ وہ مسجدوں میں مولویوں نے رٹوائی ہوتی ہیں۔
قرآن کو وہ کیوں رٹوائیں گے، کیوں یاد کروائیں گے، کیوں از پر کروائیں گے؟ کیونکہ قرآن سے ان کی دکانداریاں ختم ہوتی ہیں، اس لیے قرآن سے ان کو الرجی ہے، قرآن سے ان کو کراہت ہے، نفرت ہے۔ سامنے قرآن ہی رکھتے ہیں لیکن اندر ان کے قرآن سے نفرت ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن سنائیں گے تو پھر مذہبی پیشوائیت جاتی ہے، ان کے دارالافتاء جو فتویٰ سینٹر ہیں وہ جاتے ہیں، ان کی بڑی بڑی لائبریریز جاتی ہیں، بڑی بڑی جامعات وہ جاتی ہیں، رہتا ہی کچھ نہیں۔ مذہبی پیشوائیت تو ٹوٹل ختم ہو جاتی ہے اگر قرآن کی حکومت ہو تو، اس لیے وہ پھر قرآن کی طرف نہیں آنے دیتے۔ لیکن اللہ نے حق واضح کر دیا اس آیت کے آخر میں ہے کہ لیکن اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، انہیں علم ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 188، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے رسول ان سے کہہ دے میں تو اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ یہ لوگ جو پوچھ رہے ہیں نا کہ قیامت کب آئے گی، ان سے کہہ دو کہ میں تو اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ اگر کو مجھے فائدہ دینا چاہے تو وہ تو اس کے علم میں ہے نا، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تمہیں کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے کنیکشن ختم کروا کے رسول کی طرف لے آئے کہ رسول ہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی تمہاری مرادیں سنتا ہے، وہی تمہاری جو ہے وہ تمہاری مشکلات کو حل کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں پھر جو اللہ کی صفات تھیں وہ رسول میں داخل کرتی، اور آج جو ہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، وہ یا رسول اللہ کے وہ نعرے لگا رہا ہے، کیونکہ یہیں سے سب کچھ ملنا ان کو، اللہ سے تو نہیں ملنا۔ تو جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ محبت وہ اللہ کے رسول سے پیدا کر دی گئی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، رسول اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اس میں اعتدال تو قائم رکھیں، اللہ کے مقام کو بھی تو پہچانیں، نہ یہ کہ رسول کو یا نبی کو اللہ کے مقام کے اوپر لے جائیں۔ جو اختیارات اللہ کے ہیں وہ نبی کو سونپ دیں تو پھر یہ تو شرک ہو جائے گا، اور میجورٹی شرک کر رہی ہے، اکثریت جو ہے وہ شرک کے اوپر ہے۔ کوئی گلی محلہ بازار شہر قریہ بستی دکھائیں جہاں پہ مزار نہ بنے ہوں اور ان کو سجدہ نہ کیا جا رہا ہو، ان کو پوجا نہ جا رہا ہو، ان سے مرادیں نہ مانگی جا رہی ہوں، کوئی تو جگہ بتائیں جو اس شرک سے خالی ہو، اور ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ تو کیا یہ رہا کہ الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، وہ اگر مجھے نفع پہنچانا چاہے تو وہ اس کے دائرہ اختیار میں ہے، اگر وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ بھی اسی کے دائرہ اختیار میں ہے۔ میں نفع و نقصان اپنی ذات کے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک اور طریقے سے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کا علم رکھتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا۔ اگر میں غیب کا علم رکھتا، میرے پاس تو غیب کا کوئی علم نہیں ہے۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی غیب کا علم نہیں، اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ مجھے دیتا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے قرآن کے مقابلے میں سنت، کہ قرآن مبہم ہے، غیر واضح ہے، مشکل ہے، ادھورا ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے، سمجھ نہیں آتا، یہ روایتیں ساتھ ملائیں گے تو پھر سمجھ آئے گا۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ قرآن تو برکت کے لیے رہ جاتا ہے اور قانون بنتا ہے ان روایتوں کی روح سے۔ جو روایت کہے گی وہ فقہ بن جائے گی، وہ قانون بن جائے گا، قرآن خالی برکت کی کتاب رہ جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا ہے نا، یہی کچھ ہو رہا ہے، برکت کے لیے پڑھا جا رہا ہے لیکن اس سے قانون نہیں لے رہے، وہ اس کے لیے سنت ہے۔ اور وہ جو سنت اور وہ جو حدیث ہے نا، جو ایرانی حدیث، قرآن کی حدیث نہیں، ایرانی حدیث،
اگر اس کے مطابق کوئی آیت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، قرآن کی آیت منسوخ ہے، حکم حدیث کا چلے گا، ایرانی حدیث کا۔ قرآن کی حدیث کو تو وہ مانتے ہی نہیں نا، حکم ایرانی حدیث کا چلے گا۔ قرآن جو ہے وہ حدیث کے تابع ہے، ایرانی حدیث کے تابع ہے، تو ایرانی حدیث قاضی ہے، قرآن اس کے تابع ہے۔ جو یہ کہے گی قرآن کے وہ معنی ہوں گے۔ جب یہ ایمان کی حالت ہو، جب اس طرح کا دین ہو، تو پھر آپ اپنا انجام خود سوچ لیں، ہمیں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کی قرآن کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ، اللہ کے کلام کے ساتھ یہ بیہیویئر، اور پھر کہنا کہ ہم مسلم ہیں، پھر کہنا کہ ہم موحد ہیں، ہم جنت کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد آگے کہہ یہ رہا کہ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ اگر مجھے اختیار ہوتا، میں غیب کی خبریں جانتا ہوتا تو مجھے کوئی نقصان ہی نہ پہنچتا، لیکن مجھے تو نقصان پہنچا۔ دیکھیں جنگ احد کے اندر یہ خود ہسٹری بتا رہی ہے کہ رسول کو چوٹیں آئیں، ان کی ٹانگ بھی زخمی ہوئی، چہرے کے اوپر زخم آئے، آنی کڑیاں ان کے رخسار میں گھس گئیں، تو یہ تو آ رہی چیزیں، تو نقصان بھی ہوا، زخم بھی لگے، مشکلات بھی آئیں، اور بڑی بہت زیادہ مشکلات آئیں، اتنی مشکلات کہ خود انبیاء کے متعلق ہے، اور وہ جو ان کے ساتھی تھے انبیاء کے، کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ مصیبتوں کے زلزلے طاری ہو گئے، ہلا ڈالے گئے مصیبتوں میں، اور وہ پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ حالت ہوئی تھی انبیاء کی اور ان کے ساتھیوں کی، یہ ان کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ رسول کی زبان سے خود اقرار کروا رہا ہے کہ اگر میں غیب کا علم رکھتا تو بہت سی بلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ آگے آیت کے آخر میں دیکھیں پھر وہی سم اپ کیا ہوا نچوڑ کہ بات کیا کہنا چاہتا ہے، کس لیے یہ آیت بیان کی گئی ہے، وہ آیت کہ اینڈ میں آ رہا ہے کیا یہ رہا کہ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو ایمان لانے والوں کے لیے صرف خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ میری حیثیت کیا ہے کہ میں خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں۔ دو مرتبے بتائے نبی کے، ایک تو کیا ہے وارن کرنے والا، نذیر ڈرانے والا نہیں، یہ ترجمہ کیا ہوا تھا کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، ڈر سنانے والا ہوں، یہ ترجمہ کیا ہوتا ہے نا عام طور دیکھیں گے آپ، وہ نہیں، وارن کرنے والا، خبردار کرنے والا، یہ ہوتا ہے نذیر کے معنی۔ بشیر بشارت دینے والا، جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، جو لوگ برا کام کریں گے ان کے ساتھ برا معاملہ ہوگا، یہ بشارت۔ تو دو حیثیتیں نبی کی بتائیں۔ تو پیچھے والی ساری جو چیزیں جو لوگ مانتے تھے نبیوں کے متعلق کہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ نبی نفع اور نقصان دے سکتا ہے، ہم ان سے کوئی ان کا نام لے کے کوئی نفع و نقصان جو ہے کر رہے ہیں نہیں، نبی سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ وہ روزے کی نعتیں بھی بنائی ہوئی ہیں، نبی کے سوالی بن کے ان سے وہ سوال کر رہے ہیں، جھولیاں بھر رہے ہیں نا، یہ جذباتی چیزیں قرآن کے تو بالکل خلاف ہے۔ وہ تو نبی کی زبان سے یہ اقرار کروایا گیا کہ ان سے کہہ دے کہ میں تو اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، اور یہ نعتیں بنا کے بیٹھے ہوئے، سلوگن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کرم ہے تمہارا آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ ہم اعتراض نہیں کر رہے، تنقید نہیں کر رہے، بات کو سمجھیں بات کیا ہو رہی۔ اللہ کا کرم، نبی فوت ہو چکے، وفات پا چکے، اللہ کا کرم ہوگا تو بات چلے گی، اور اللہ کا کرم ایسے نہیں ہو جانا، اپنی اصلاح کریں گے تو اللہ کا کرم ہوگا۔ یہ نہیں کہ جرائم کر رہے ہیں، کم تول رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مس کمٹمنٹ کر رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اور کہیں گی سب کرم ہے۔ وہی لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں نا، سب سے زیادہ وہی لوگ یہ چیزیں کر رہے ہوں گے کہ سب کرم ہے تمہارا آقا، بات اب تک بگڑی بنی ہوئی ہے، یعنی یہ ان کی باتیں بنی ہوئی ہیں، ان کا جو جھوٹ کا کاروبار ہے وہ چل رہا ہے۔
وہ الزام بھی نبی کے اوپر ہے کہ یہ اس کا کرم ہے، بالکل نہیں۔ تو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے بھی عقائد ہیں یہ سارے کے سارے بنائے گئے ہیں، لوگوں کے اندر انڈیلے گئے ہیں، قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن میں عقائد نہیں ہیں، اصول، ضابطے، قوانین ہیں جو پرماننٹ ہوتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں، وہ ہیں۔ ان کو سمجھیں، ان کے مطابق اپنی شخصیت کی نشو و نما کریں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔